السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ کیسر روم نے چند سوالات لکھ کر مسلمانوں کے خلیفہ حضرت عمر کے پاس بھیجے۔ سوالات ایسے تھے کہ جس کا جواب روم میں بھی کسی کے پاس نہ تھا۔ ان سوالات کا مقصد مسلمانوں کو شرمندہ کرنا تھا تاکہ مسلمان اپنے دین سے متنفر ہو جائیں۔ چنانچہ مسجد نبوی میں عظیم صحابیوں کی محفل جمی تھی کہ جس میں کیسری روم کا قاصد آیا اور خط پڑھنا شروع کیا۔ خط کی تحریر کچھ یوں تھی کہ بادشاہ روم نے لکھا ہے کہ یہ خط ہے بادشاہ روم کیسر بنی اصفر کا وقت کے خلاف حضرت عمر کی طرف ہے کہ میں نے جو سوالات لکھے ہیں مجھے اس کے جوابات بتا دیجیے گا۔ وہ کون سی چیز ہے جس کو خدا نے تخلیق نہیں کیا؟ وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے علم میں نہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس کے سب بال ہی بال ہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جس کا صرف منہ ہی منہ ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس کے صرف وہ کون سی چیز ہے جس کے صرف پاؤں ہی پاؤں ہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جس کے صرف آنکھیں ہی آنکھیں ہیں؟ وہ کون سا بندہ ہے جس کا خاندان نہیں ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو شکم مادر میں نہیں رہی؟ وہ کون سی بے جان چیز ہے جو سانس نہیں لیتی ہے؟ ناقوس کی آواز کا معنی کیا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس نے ایک مرتبہ پرواز کیا؟ وہ کون سی چیز ہے جس پر صرف ایک بار سورج چمکا؟ وہ کون سا درخت ہے جس کے سائے کو تیز رفتار سوار 100 سال دوڑ کر بھی عبور نہیں کر سکتا؟ وہ کون سا درخت ہے جو دھوپ اور پانی کا محتاج نہیں؟ دنیا میں اس کی مثال کیا ہے؟ جنت کے برتن جن میں مختلف قسم کے کھانے ہوتے ہیں، جنتی لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، دنیا میں اس کی مثال کس طرح کی ہے؟ جنت کے سیب سے حور ان برآمد ہوں گی لیکن اس میں ذرا بار کمی بھی واقع نہیں ہوتی۔ دنیا میں اس کی مثال کیا ہے؟ دنیا میں موجود شے کون سی ہے کہ دنیا میں لوگوں کے آخرت کے لیے ایک شخص کے لیے ہوگی؟ جنت کی چابیاں کیا ہیں؟ حضرت عمر نے خط پڑھتے ہی فرمایا کہ اس کا جواب تو صرف بار اور رسول باب العلم حضرت علی ہی دے سکتے ہیں۔ چنانچہ خط ان کی طرف بڑھا دیا گیا۔ حضرت سیدنا علی نے لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد، تیرا خط وصول ہوا۔ میں اپنے رب اور اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آپ کو ان سوالات کے جوابات دے رہا ہوں۔ وہ چیز جو مخلوق نہیں ہے وہ خود خدا ہے کہ جس کو اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا، وہ چیز جس کا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فلاں بیٹا ہے، حالانکہ خدا اور احد ہے، اس کی نہ تو کوئی اولاد ہے اور نہ ہی اس کے ساتھ کسی کو معبود ہے۔ خدا نہ کسی کی اولاد ہے اور نہ خدا کی کوئی اولاد ہے۔ وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں ہے وہ ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ خدا اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا۔ وہ چیز جو صرف بال ہی بال ہیں وہ ہوا ہے۔ وہ چیز جس کا صرف منہ ہی منہ ہے وہ آگ ہے۔ وہ چیز جس کے صرف پاؤں ہی پاؤں ہیں وہ پانی ہے۔ وہی چیز جس کے صرف آنکھیں ہی ہیں وہ سورج ہے۔ وہ شخص جس کا کوئی خاندان نہیں ہے وہ صرف حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ وہ چیز جو شکم مادر میں نہیں رہی 5 یہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام، حوا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا دمبا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، حضرت صالحہ کی اونٹنی۔ وہ بے جان چیز جو سانس لیتی ہے وہ صبح ہے۔ ناقوس کی آواز کے معنی یہ ہیں، حق ہے، ٹھہرو ٹھہرو، خدا عادل ہے اور وہ سچا ہے۔ کوہ طور پر وہ پرندہ جس نے ایک مرتبہ پرواز کیا ہے۔
दरियाए नील की सरजमीन पर सूरज एक बार चमका है। जिस जगह पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा मुबारक मार का रास्ता बनाया था, वो दरख्त जिसको मैं अगर तेज रफ्तार के साथ भी चलूं तो 100 साल तक भी पार नहीं कर सकता। वो शजर तूबा का दरख्त है जिसकी शाख जन्नत की हर महल में जाती है। दुनिया में उसकी मिसाल सूरज है कि जिसकी गर्दन हर घर में पहुंचती है और तमाम ज़मीन उसकी रोशनी से रोशन हो जाती है। वो दरख्त जो पानी के बगैर उगाया था, वो दरख्त है जो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए उगाया गया था। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, हमने अपने प्यारे हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कद्दू की बेल उगाई। जन्नत के बर्तन में बेशुमार किस्म के अनामात होंगे, वो एक दूसरे से अलग अलग होंगे। उसकी मिसाल हम दुनिया में मुर्गे के अंडे की ले सकते हैं कि जिसमें सफ़ेद और ज़रद दोनों पानी शामिल होते हैं, लेकिन एक दूसरे से मिलने नहीं हैं। जन्नत में जो सेब अता किया जाएगा उससे हूर बरामद होगी। उसकी मिसाल ऐसी है जैसे कि सेब से कीड़ा बाहर निकलता है, लेकिन उसमें कमी वाक़या नहीं होती। वो चीज़ जो दुनिया में सबके लिए बराबर है, चाहे वो मोमिन हो या काफिर हो, लेकिन आखिरत में वो सिर्फ़ और सिर्फ मोमिन को अता की जाएगी। वो खजूर का मेवा है जैसे आखिरत में सिर्फ मोमिन ही खा सकेगा, जबकि दुनिया में उसे मोमिन और काफिर दोनों यकसां इस्तेमाल करते हैं। जन्नत के 4 कलमे। जन्नत की चाबियाँ कलमा तौहीद है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इब्न मुसय्यब से रवायत है कि ख़त बादशाह रूम को मिला। उसने ख़त को पढ़कर कहा कि मेरे सवालात के जवाब सिर्फ़ और सिर्फ ख़ानदान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही मिल सकते हैं। ये दरियाफ्त किया कि ये जवाब किस आला हस्ती ने दिए हैं। एलची ने जवाब दिया कि ये इन सवालात के जवाब मौला अली इब्न तालिब, जिसको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म का दरवाज़ा कहा है, उस शख्सियत ने ये जवाब दिए हैं। ये ख़त पढ़ने के बाद कैसर रूम ने हज़रत अली को ख़त लिखा कि मुझे आपका अरसाल किया हुआ ख़त मिल गया है। वो पढ़कर मुझे यकीन हो गया है कि आप अहले बैत नबूवत हैं और रसालत का कीमती खजाना है। आप ही हकीकी शजाअत और इल्म के वारिस हैं। कैसर रूम ने अपने दूसरे ख़त में लिखा कि मेरी ये ख्वाहिश है कि आप मुझे मजहब और दीन की मज़ीद मालूमात भेजें। मैं ख़ास तौर पर रूह की वजाहत चाहता हूँ जिसका जिक्र खुदा ताला ने अपनी किताब कुरान मजीद में किया है। ए नबी, लोग रूह के बारे में तुझसे पूछते हैं तो उन्हें बता दो कि रूह मेरे परवरदिगार का अमर है। ये रूह क्या चीज़ है? मौला अली शेर खुदा ने जवाबन ख़त में लिखा कि माबात रूह एक नूरानी नुक्ता है और एक गैर मरई मखलूक है जिसको अल्लाह ने अपनी कुदरत कामला से पैदा फरमाया है और अपने ख़ास खजाने से निकालकर अपनी मलकियत में रखा हुआ है। और यही रूह ही असल में हर चीज़ का सबब ज़िंदगी है और हर सी रूह जानदार के पास एक वक़्त मुकर्रर तक अमानत है। जब उसकी मुद्दत मुकम्मल होती है तो खुदा उसे वापस अपने पास बुला लेता है। एक दफ़ा का जिक्र है कि शाम से आया हुआ एक मुसाफिर सीधा कूफे की जामिया मस्जिद पहुंचा और उसने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अर्ज़ किया, ए अमीरुल मोमिनीन, मुझे इल्म हुआ कि आप कूफा की मस्जिद में तशरीफ़ फरमा हैं, तो मैं आपसे कुछ सवालात पूछने के लिए फौरी चला आया हूँ। हज़रत अली ने फरमाया कि पूछो, क्या पूछना चाहते हो? उस बंदे ने सवाल किया, है अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मुझे ये बताएं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का असल नाम और उसकी कश्ती का तूल और अर्ज़ क्या था। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का असल नाम सगन था और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को नूह इसलिए कहा जाता था कि वो 950 साल तक रोते रहे थे। उनकी कश्ती का तूल 860 और अर्ज़ 500 हाथ और सतह ज़मीन से उनकी बुलंदी 80 हाथ थी। उस बंदे ने दूसरा सवाल ये किया कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले किस चीज़ को पैदा किया।
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نور کو پیدا کیا۔ شام سے آنے والے شخص نے پوچھا کہ امیر المومنین حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکالنے جانے کے غم میں کتنی مدت تک روتے رہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام 100 سال تک روتے رہے۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میراث میں عورت کا ایک حصہ اور مرد کے 2 حصے کیوں ہیں؟ جبکہ آپ کے رسول کہتے ہیں کہ اسلام برابری کا نام ہے، تو پھر تو اسلام میں سب کے لیے برابر میراث میں حصہ ہونا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت اماں حوا نے جنت سے جو گوشہ اٹھایا تھا اس پر گندم کے 3 دانے تھے، انہوں نے خود 1 دانہ کھایا اور 2 دانے حضرت آدم علیہ السلام کو پیش کر دیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کے لیے 2 حصے اور عورت کا 1 حصہ مقرر کیا۔ شامی شخص نے پھر یہ سوال کیا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنات کا باپ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جنات کی طرف کس نبی کو بھیجا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جنات کے جد اعلیٰ کا نام شمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کے جد اعلیٰ کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کی طرف ایک نبی کو مبعوث کیا تھا جس کا اسم گرامی یوسف تھا۔ اس نبی نے جنات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دی، لیکن انہوں نے اس نبی کو قتل کر دیا۔ اس بندے نے سوال کیا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیل اپنا سر ہر وقت کیوں جھکائے رکھتا ہے؟ وہ اپنا سر آسمان کی طرف کیوں نہیں اٹھاتا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ جب بنی اسرائیل قوم نے گوسالہ بیل کی پوجا کی تھی، اس دن سے بیل نے شرم کے مارے آسمان کی طرف سر نہیں اٹھایا۔ گوسالہ ایک سنہری رنگ کا بچھڑا تھا جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں سامری جادوگر نے اپنے جادو سے بولنے کی طاقت دی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں بنی اسرائیل سے اس بچھڑے کی پوجا کروائی گئی تھی۔ وہاں بیٹھے ہوئے سب لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوابات سے بہت زیادہ خوش ہو رہے تھے۔ اس بندے نے اگلا سوال یہ کیا کہ مد و جزر کیا ہوتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے سمندروں پر ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہے، جب وہ سمندر میں اپنا پاؤں ڈالا ہے تو مد پیدا ہوتا ہے، جب پاؤں سمندر سے باہر نکال لیتا ہے تو جزر پیدا ہوتا ہے۔ مد و جزر سمندر کے پانی کے اتراؤ اور چڑھاؤ کو کہتے ہیں۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان اور پہاڑوں کو کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو پانی کی جھاگ سے اور آسمانوں کو پانی کی بخارات سے اور پہاڑوں کو پانی کی موجوں سے بنایا ہے۔ شام سے آئے ہوئے مسافر نے اگلا سوال کیا کہ امیر المومنین، وہ کون سے نبی تھے جنہوں نے ایک ہی وقت 2 بہنوں سے شادی کی تھی؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ حضرت یعقوب بن اسحاق علیہ السلام تھے، جنہوں نے ایک ہی وقت میں 2 بہنوں سے شادی کی تھی جس کا نام لیا اور راحیل تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2 سگی بہنوں سے نکاح کو اسلام میں حرام قرار دے دیا۔ زمین کے اوپر والے آسمان کو کس چیز سے بنایا گیا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جواب دیا کہ رکی ہوئی فوج ہے۔ شامی شخص نے پھر سوال پوچھا کہ کفر کی ابتدا کس نے کی اور پہلا کفر کس نے کیا؟ آپ نے جواب دیا کفر کی ابتدا ابلیس سے ہوئی اور وہی کائنات کا پہلا کافر ہے، اسی کو ہی پہلا کافر تصور کیا جاتا ہے۔ اس شخص نے بڑے ادب و احترام سے سوال کیا، امیر المومنین، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن پاک میں 7 آسمانوں کا ذکر آیا ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 7 آسمانوں کی رنگ بتا دیجیے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو
آسمان زمین کے اوپر ہے اس کا نام رفیع ہے اور وہ پانی کے بخارات اور دھول سے بنا ہوا ہے۔ دوسرے آسمان کا نام کیزوم ہے اور اس کا رنگ تانبے جیسا ہے۔ تیسرے کا نام فالون ہے اور اس کی رنگت چاندی جیسی ہے۔ پانچویں آسمان کا نام ہیون ہے اور اس کی رنگت سونے جیسی ہے۔ چھٹے آسمان عروس ہے، اس کا رنگ سبز یاقوت سے بنا ہوا ہے۔ ساتویں آسمان کا نام جمع ہے اور یہ سفید موتیوں سے بنا ہوا ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ آدم علیہ السلام کا نام آدم کیوں رکھا گیا؟ انہوں نے کتنی عمر پائی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عظیم ارض یعنی نایاب زمین کی مٹی سے بنایا تھا، اس لیے ان کا نام آدم رکھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 900 سال عمر پائی۔ اس شخص نے دوبارہ دریافت کیا کہ ابلیس کا نام آسمانوں میں کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابلیس کا آسمانوں میں نام حارث ہے۔ پھر اس شخص نے آخری سوال یہ کیا کہ مکہ کو ام القریٰ کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا ام القریٰ کے معنی ہر ترتیب کی ماں ہے، کیونکہ زمین کی ہر چیز اس کے نیچے سے بچھائی گئی ہے۔ اسی لیے عرب کے شہر مکہ کو جہاں بیت اللہ شریف ہے اسے ام القریٰ کہا جاتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔